اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إلى قوله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 131 کے بعد سے آیات ہیں، وقت کی گنجائش کے حساب سے جہاں تک چلے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح کی آیت سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں آخری رکوع میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، یعنی ایک اکیلا اللہ ہی آسمان و زمین اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات اور موجودات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، اسی کا نظام چلتا ہے. کوئی اس میں دخیل نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی مدبر نہیں، کسی کی کچھ نہیں چلتی کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر، صرف اللہ کی چلتی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، لا حول ولا قوة الا باللہ. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب ایک اکیلا اللہ ہی آسمان اور زمین اور اس کی تمام مخلوقات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور اس بڑی کائنات کا ایک بڑا حصہ آپ بھی ہیں یا چھوٹا حصہ آپ بھی ہیں انسان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب میری ملکیت میں ہو، میرے پیدا کرتا ہو، میری روزی دی ہوئی کھاتے ہو، میری زمین میں رہتے ہو، میری چلائی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہو، تو کیوں نہیں اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کرتے؟ اس کے بعد جو وصیت ہے وہ وصیت تقویٰ کی. گویا اللہ نے اپنی ملکیت ثابت کر کے توحید ربوبیت کو بتا کر کے اپنے وسیع و عریض ملک اور اپنی سلطنت کا ذکر فرما کر، جس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم بھی ہیں اس کائنات کا، اللہ رب العالمین نے تقویٰ کے جذبے کو ابھارا ہے کہ کیوں نہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے؟ بندے تو تم اللہ کے ہو، پیدا کرتا تو تم اللہ کے ہو، روزی تو اللہ کی دی ہوئی کھاتے ہو، بستے اس کی زمین میں ہو، تو پھر حکم کس کا مانو گے تم؟ تو توحید الوہیت کی دعوت ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وصیت کرتے تاکیدی امر کو. اللہ نے کہا کہ ہم نے وصیت کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، اور تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ان تفسیریہ، کس چیز کی وصیت کیا؟ کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں پر اوتوا الکتاب من قبلکم سے کون مراد ہے؟ نہیں، کیا صرف اللہ نے یہود و نصارہ ہی کو کہا کہ میرا تقوی اختیار کرو؟ ان سے پہلے کے جو انبیاء کرام آئے ان کی قوموں کو نہیں کہا کہ اللہ کی بندگی کرو؟ جتنے رسول آئے سب کو اللہ نے کتاب دی، تمام رسولوں کو کتاب دی، اور تمام رسولوں کی کتاب میں یہی حکم فرمایا یعنی اتقوا اللہ، صرف اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو یہاں پر اوتوا الذین من قبلکم اوتوا الکتاب من قبلکم سے مراد صرف یہود و نصارہ نہیں، وہ تمام قومیں جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور خاص کر رسولوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب شریعت بنایا تھا، مستقل شریعت، مستقل کتاب دی تھی،
ان تمام کو اللہ رب العالمین نے یا ان کے ذریعے ان کی قوموں کو اللہ نے یہی پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے پرہیز کرو۔ جی سب کو یہی وصیت کیا، ان اتقوا اللہ، صرف اللہ کا کہا مانو۔ بچا چکے ہیں کہ تقوی اصل میں کہتے ہیں وقایت سے بچاؤ اختیار کرنا، جہنم سے بچاؤ اختیار کرو۔ اور جہنم سے بچاؤ کیسے اختیار کریں گے؟ اللہ کے اوامر کو بجا لاؤ اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہو، اسی کا نام عبادت ہے۔ تو یہ وصیت اللہ رب العالمین کی اولین و آخرین کو ہے، تمام انبیاء کی قوموں کو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے ذریعے ان کی قوم کو ہے۔ اتقوا اللہ، کیونکہ یہ وصیت ان تمام لوگوں کو اللہ نے کی ہے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے۔ تم کو سے مراد امت محمدیہ کے افراد۔ تو اگر کوئی کہے آپ سے کہ ہم افضل ہیں یا اگلی قومیں افضل ہیں جن کو کتاب دی گئی، اللہ نے ان کا پہلے ذکر کیا۔ اللہ یہ کہتا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان کو بھی میں نے وصیت کیا تھا۔ تو یہ نہ کہہ کر کے اللہ نے کہا کہ ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی۔ جواب بہت آسان ہے، ترتیب زمانی کا لحاظ کیا گیا ہے۔ زمانے میں ہم سب سے پیچھے آئے ہیں، وہ لوگ ہم سے پہلے ہیں، سابقین انبیاء گزرے ہیں، ان کی قومیں گزری ہیں، اس لیے ترتیب زمانی۔ اور کبھی ہوتا ہے ترتیب رتبے کے اعتبار سے، بڑے آدمی کا پہلے ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد میں چھوٹے آدمیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یخرجون الرسول وإیاکم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم۔ تو یہاں پر رسول کا پہلے ذکر ہے کہ وہ تم کو رسول کو نکالتے ہیں اور تم کو، رسول مرتبے کے ہیں، اس لیے پہلے مرتبہ والے کا ذکر ہوا، اس کے بعد امت کا ذکر ہوا۔ یہاں اللہ نے اگلی قوموں کو وصیت کی کیونکہ وہ ہم سے پہلے گزرے ہیں، تو اس لیے اللہ کی وصیت تقویٰ کی ان کو پہلے ہوئی ہے، سب سے آخر میں ہم آئے ہیں، اس لیے سب سے آخر میں ہم کو وصیت ہو رہی ہے، برابر۔ تو سب کو اللہ نے اولین اور آخرین کو وصیت کی، کس چیز کی؟ تقویٰ کی، کہ حکموں کو بجا لاؤ اور گناہوں سے رکو۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا عبادت ہے، عبادت کے طور پر ذلت، عاجزی، خالی اختیار کرتے ہوئے انتہائی محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کے حقوق کو بجا لانا عبادت ہے۔ تو تقویٰ کی اضافت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو تقوی عبادت ہے، غور سے سنیے گا۔ اور تقوی کی اضافت کہیں مخلوق کی طرف ہے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تقوی اختیار کرو آگ سے۔ جی تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہاں پر بچنا، پرہیز کرنا، جیسے کہیں کہ اتقوا السباع، درندوں سے بچو، درندوں سے تقوی اختیار کرو، یعنی بچو، بھاگو۔ جب اللہ کہتا ہے فاتقوا النار، نار سے تقوی اختیار کرو مطلب نار سے بچو، بھاگو، یہ مطلب ہے۔ تو جہاں تقوی کی نسبت ہو مخلوق کی طرف، وہاں پر بچنا، بھاگنا، وہاں ذلت اور عبادت کے طور پر نہیں ہے۔ لیکن جہاں کا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو وہ تقوی احکام کی بجاوری اور منہیات سے اجتناب کا نام ہے، علی وجہ الذلہ، علی وجہ التواضع، علی وجہ الخشوع والخضوع، علی وجہ العبادہ، علی وجہ المحبہ والتعظیم۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت آسان عربی ہے، تعظیم، عاجزی، خالی، ذلت، محبت، تعظیم کے ساتھ اللہ کے حکموں کو عمل کرو، یہ عبادت ہے۔ چلیے سر، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر اللہ کا تقویٰ تم اختیار نہیں کرتے، انکار کرتے اللہ کا تقویٰ کا، کفر کرتے، تم معصیت کی رائے اختیار کرتے، تو سن لو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیز جو زمین اور آسمان میں ہے۔ تمہارے کفر کرنے سے سب کے سب اگر کافر ہو جاؤ تو تمہارے سب کے کفر کرنے سے اللہ رب العالمین کی عظمت میں، جلال میں، اس کے مقام اور مرتبے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ تم اپنا بگاڑو گے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر تم کفر پہ چلے جاؤ تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور تم سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ
تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ مسلم شریف کی روایت۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب دنیا کے سب سے بڑے متقی پرہیزگار آدمی کے دل پر اکٹھے ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے متقی آدمی کو چنو اور سب ویسے ہی متقی بن جاؤ، تو بھی میرے ملک اور سلطنت میں میرے مقام اور مرتبے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور دنیا کے سب سے فاجر و فاسق انسان جیسے تم سب بن جاؤ تو بھی میرے ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میرے مقام میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ جو تقوی اختیار کرنے کی بات ہے تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے، تاکہ اس کا فائدہ دنیا آخرت میں تم کو ملے گا۔ اگر انکار کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، تم کیا سارے لوگ اگر زمین میں جتنے ہیں سب کے سب انکار کر دو تو بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمین آسمان اللہ کا، اس کی مخلوقات اللہ کی ہے، نہ جانے کتنی کتنی مخلوقات رات دن اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تمام مخلوقات صرف انسان اور جنات جو ناشکرہ ہے رب کا، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات کائنات میں ہے سب زبان قال سے یا زبان حال سے اللہ رب العالمین کی کبریائی اور عظمت و بزرگی بیان کرتی ہے۔ تو تمہارے انکار کر دینے سے اللہ کی عظمت پہ کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے تمام مخلوقات سے، تم اس کے محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، غنی ہے، سب اللہ کے محتاج ہے۔ اور کمال ہے، غنیًا حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض غنی ایسے ہوتے جو قابل تعریف نہیں ہوتے، مالدار بہت ہے لیکن بڑے بخیل ہیں، تو ایسے مالدار کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ بوڑھا بھلا کہتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فقیر سے بھی بدتر ہے۔ فقیر کو لوگ گالی نہیں دیتے، رحم کھاتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، لیکن معلوم ہو جائے کہ یہ مالدار انتہائی بخیل ہے، مکٹ ہے، انتہائی بخیل ہے، مائزر ہے، تو گالیاں دیتے لوگ۔ قارون ہے، قارون لے جائے گا خزانہ، قبر میں لے جائے گا، ایسا ہے ویسا ہے، 10 طرح کی باتیں بولتے لوگ، تو وہ تو فقیر سے بھی ردی ہے۔ لیکن اللہ غنی ہے، تمام سے بے نیاز ہے، اور اس کے بعد بھی سب کو نواز رہا ہے، تم اس کے محتاج ہو، تمہارا محتاج نہیں ہے۔ حمید ہے، محمود ہے، حمید بمعنی محمود، وہ اپنی نعمتوں کے عوض اور اپنے صفت کمال کے عوض ہر حال میں شکر اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ تو حمید بمعنی محمود کے، فعیل بمعنی مفعول، اور فعیل بمعنی فاعل بھی آتا ہے، حامد۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے کس کی؟ انبیاء کی، اولیاء کی، اپنے نیک بندوں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوتا ہے تمہارے نیک عملوں کا، اللہ تمہاری تعریف کرتا ہے۔ دیکھو نا انبیاء کی، صالحین کی کس طرح قرآن میں تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ کیا تعریف نہیں ہے؟ تو اللہ حامد بھی ہے اور محمود بھی ہے، کائنات اس کی تعریف کرتی ہے۔ تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اپنا بھی گاڑو گے کچھ، سب اپنا بھی گاڑو گے، اللہ کا کچھ نہ بگڑے گا۔ بہت دو ٹوک صاف بات ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، موضوع وہی اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے۔ وکیل کے معنی یہاں پر نگہداشت، نگراں، مراقب، وارننگ ہے، حساب لے گا تمہارا۔ وہ وکیل صاحب نہیں جو تمہارے اشارے پر چلتا ہے، تم کیسز دیتے ہو، تم سے رائے لیتا ہے، تب وہ تصرف کرتا ہے، تو موکل وہاں اسٹرانگ ہوتا ہے وکیل کے مقابلے میں۔ جو وکیل تمہارا کیس عدالت میں لڑتا ہے وہ کمزور ہے، موکل جس نے وکیل بنایا ہے وہ مضبوط ہے، چاہے گا کل ہٹے گا، ہماری فائل دے دو بھائی، آپ کو وکالت نہیں کرنی ہماری، ہم دوسرے کو وکیل لگتے۔ اللہ وہ وکیل نہیں ہے، مراقب ہے، محاسب ہے، سب کی نگرانی کرنے والا، سب کی چول اس کے ہاتھ میں، سب کی پیشانی اس کے ہاتھ میں، وہ دیکھ رہا ہے تمہارے عملوں کو کہ تم کیا کر رہے، سخت وارننگ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دیکھیے وارننگ کیسی ہے، کیسی چیتاونی۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے دنیا کے لوگ، اے کافرو، اے فاسقو، اے بدبختو، بے ایمانو، اللہ چاہے گا تو تم کو دنیا میں سے بلیا بیٹ کر دے گا، لے جائے گا تم کو۔ ان یشاء یذہبکم،
ملیا میٹ کر دے گا، ختم کر دے گا تم کو. اب وہ ختم کر چکا ہے. دنیا کی آبادی کو اس نے ختم کر دیا ہے، بے ایمانوں کو، کافروں کو. میری مراد کدھر ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرف. 950 برس تک حکومت دعوت دینے کے بعد جب لوگ کچھ مسلمان نہیں ہوئے سوائے چند نفوس کے جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھایا، تو اس کے علاوہ ساری دنیا غرقاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ دنیا کی جو بھی آبادی جتنی رہی ہوگی وہ سب غرقاب ہوئی نا. اور وہی کشتی کے سوار لوگوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل چلی، انسانی نسل چلی. اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں. آدم ثانی، انسانیت کا دوسرا باپ. تو دنیا کو تو مٹا چکا ہے اللہ تعالیٰ. لے جائے گا تم کو اگر ناشکری کیا تم نے، سرکشی کی تو. وَيَأْتِ بِقَوْمٍ آخَرِينَ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسرے کو لے آئے گا. دوسرے کو لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بنیں گے. جی تم کچھ نہ بگاڑ سکو گے اللہ کا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم کو بدل دے گا، کچرے کی پیٹی میں ڈال دے گا تم کو. اور ایسی قوم کو لائے گا جو تم سے جیسے بے ایمان نہ شکر نہیں ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. تم مرتد ہو جاؤ، پرواہ نہیں، دین پر رہ کے اللہ پر کیا احسان کر رہے ہیں. اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کو پسند کرے گی. یحبهم، اللہ پسند کرے گا ان کو، وہ اللہ کو پسند کرے گا. اور صفات آئی عزت علی المؤمنین اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ اپنی فکر کرو، اپنے بچاؤ کی فکر کرو. یہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں کیا حالت ہے، معصیت کے نتیجے میں کیسی زندگی دنیا میں مسلمان جی رہا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی نہیں سنبھلے اور اللہ کے دین سے مضبوطی کے ساتھ تمسک نہیں ہوا تو اور نہ جانے کتنے برے دن آئیں گے. لیکن ہاں ایک جماعت کو اللہ باقی رکھے گا جو اس کے دین پر قائم رہنے والی، وہ تو رہے گی باقی. ہم رہیں نہ رہیں، لیکن وہ ایک طائفہ جو طائفہ منصورہ ہے، جو قرآن اور سنت کو اپنا لائے عمل سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے بلا خوف لومۃ لائم، اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ باقی رہیں گے. تو ہم سب کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم باقی رکھے جائیں گے کہ نہیں رکھے جائیں گے. اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، بلکہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی سعید، کچھ لوگ کہتے ہیں ان اللہ علی ما یشاء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے. یہ یشاء کہاں قرآن میں ہے؟ اللہ ما یشاء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہتا ہے اس پر بھی قادر ہے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے اس پر بھی قادر ہے کہ اگر چاہے تو کیسا چاہے گا. ہاں اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ایک نئی اصطلاح استعمال کر دیا ہے لوگوں نے، وَهُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سمجھا کہ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ بندے کا افعال اللہ نہیں چاہتا، بندہ اپنا فعل خود کرتا ہے، جو وہ کرتا ہے اس کا وہ خود فاعل ہے، یہ اللہ نہیں چاہتا. ارے اللہ چاہتا ہے، بغیر اللہ کے چاہے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ قاعدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ لفظ بولو، یہ نہ بولو کہ اللہ جو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے. جو چاہتا ہے اس پر بھی قدرت رکھتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے اس پر بھی قدرت رکھتا ہے. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ اچھا کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے جیسا کسی کو پیدا کرے؟ کہا کہ یہ مستحیل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، جب اپنے جیسا پیدا کر دے گا تو وہ ایک یگانہ کیسے رہ جائے گا؟ ہم کہیں گے اس سوال کا جواب کہ یہ مستحیل ہے، ناممکن ہے، ناممکن. جی چلیے، انسان کہاں کہ دماغ اللہ نے اتنا دیا ہے، اور شیطان ہم سے بڑا دماغی ہے. وہ کیا کیا خرافات دماغ میں رکھتا ہے. اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے، اللہ 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 اللہ. اور تمہارے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آخری وقت میں مرنے کے وقت میں یہ سوال بھی داغ دیتا ہے کہ اس طریقے سے گمراہ کرتے مرد ہوتے. تو اللہ جو چاہے کرے، لیکن اللہ نہیں چاہے گا، یہ مستحیل ہے اس کے لیے، امر محال ہے کہ وہ اپنا جیسا کسی کو پیدا کرے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ کہنا چاہیے اہل علم کو جو عربی لکھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. یہاں پر کہتے ہیں تو ہی ناداں، ایک شعر یاد آ رہا ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا.
تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی۔ ارے تم اللہ سے دنیا مانگتے ہو، آخرت مانگتے تو اللہ دنیا بھی دیتا، لیکن جب تم دنیا مانگو گے اور دنیا ہی کے پیچھے دیوانہ رہو گے تو آخرت تو چھوٹے گی ہی چھوٹے گی، دنیا کے بندے بن کے رہو گے، اور دنیا بھی گارنٹی نہیں کہ ملے گی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، مول صاحب نیند آ رہی ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی اور زینت چاہے گا ہم اس کو پورا پورا اس کے عمل کا بدلہ دنیا کی شکل میں دے دیں گے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی النار وہم فیہا، اولئک حبطت اعمالہم۔ لیکن اللہ نے اس کے بعد فرما دیا، منسوخ کہیے یا مخصوص کہیے، سورہ اسراء کی آیت سے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کو جتنا چاہیں گے دنیا بھی اب ہم اپنی چاہت کے حساب سے دیں گے۔ ہر دنیا چاہنے والے کو کہاں دنیا ملتی ہے، اور ہر شخص کو اس کا مراد کہاں ملتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ آخرت چاہو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بدلے میں دے گا، اللہ کے پاس دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے، دنیا کی بھی جزا ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، دنیا کی بھی نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتیں۔ تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہماری تمام تگ و دو کا حاصل ہے دنیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہم کو آخرت نہیں چاہیے، ثواب نہیں چاہیے، ہم کو بیٹا چاہیے، ہم کو ہمارا کاروبار چاہیے، ہم کو ہماری دولت چاہیے۔ بیوقوف کہیں گے، تم اللہ سے آخرت مانگتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگتے، یہ کیوں نہیں کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ آخرت چاہو گے تو دنیا بھی ملے گی، لیکن صرف دنیا چاہو گے تو ضروری نہیں کہ دنیا ملے، اور اگر ملتی بھی ہے کچھ دنیا جتنی اللہ نے مقدر کی تو آخرت تو بالکل نہیں ملے گی۔ اب آپ کہیے گا کہ کوئی شخص دنیا بھی چاہتا ہے آخرت بھی چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی پر غالب کون ہے، آخرت غالب ہے کہ دنیا غالب ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ لیکن بہرحال مومن کو آخرت چاہنا ہے، اور آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چاہیے۔ دنیا کا کیا دکھ سکھ کے ساتھ گزرے گی، لیکن آخرت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کی لذت چاہتا ہے، دنیا کی منفعت چاہتا ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اس کے پاس تو دونوں ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، دونوں کی نعمت ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت دونوں کیوں نہیں مانگتے؟ وَقَالَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کیا تم بولتے ہو میاں، کیا کرتے ہو؟ سب کو اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو، یہ بڑا اہم خطاب ہے، جہاں جہاں بھی خطاب ہے بڑے اہم امر کی طرف اللہ اشارہ کرتا ہے، یا تو کسی واجب کا حکم دیتا ہے یا کسی منکر عظیم سے روکتا ہے، اس لیے یہ خطاب آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، قوام اسم مبالغہ کا صیغہ، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے علمبردار بن جاؤ، بہت بڑے قائم کرنے والے ہو جاؤ انصاف کو، عدالت کی کرسی پہ ہو تب بھی، اور لوگوں کی صلح مصالحت کے درمیان پنچایت میں بیٹھے ہوئے ہو تب بھی، بیویوں والے ہو تب بھی، بیٹے والوں ہو تب بھی، بیٹوں کے درمیان اولاد کے درمیان انصاف کرو، بیویوں کے درمیان انصاف کرو، اگر کوئی تمہارے پاس ججمنٹ کے لیے آتا ہے ان کے درمیان انصاف کرو، عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے جج بنے ہوئے وہاں انصاف کرو، کونوا قوامین، بہت بڑے علم بردار بن جاؤ انصاف کے، شہداء للہ، اور جو گواہی تمہارے پاس کسی کی ہے کسی معاملے کی تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، دنیا طلبی کے لیے نہیں۔ گواہ ہو تم لیکن گواہی نہیں دینے جا رہے، کہتے ہیں کہ 2000 روپیہ دو گے تب جاؤں گا آج عدالت میں، میرا گھاٹا ہوگا تو میرے کام کا نقصان ہوگا۔ ارے تمہارے پاس گواہی ہے اس کی، اس کا حق مارا جائے گا، حق چلا جائے گا اس کا، مرڈر کا کیس ہے، ریپ کا کیس ہے، تم گواہ ہو اس معاملے کے، کیسی بات کر رہے ہو؟ پیسے دو تو جاتا، گاڑی لاؤ تو جاتا، اور وہاں پر گئے تو زبان کو ہیر پھیر کر دیا، گواہی کو ایسے توڑ مروڑ کے پیش کیا کہ معاملہ الجھا کے رکھ دیا۔ اللہ کے لیے گواہی دو، سچی گواہی دو، حق بولو، ڈرو مت۔ کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے علم بردار بن جاؤ۔ اللہ کے معاملے میں انصاف نہیں کرتے ہم، بندوں کے معاملے میں کیا کریں گے انصاف؟ کھلاتا وہ ہے، شکر گزاری دوسرے کی کرتے ہیں، دیتا وہ ہے، مانگتے ہیں بزرگوں سے، اللہ کے معاملے میں انصاف نہیں کرتے۔
اللہ کی نعمت کو معصیت کے لیے سیڑھی بناتے ہیں. نعمت دیتا ہے کہ اطاعت کرے تو اس نعمت کو گناہ تک پہنچنے کا زینہ بناتے ہیں. یہ ہے اللہ کے ساتھ انصاف. اب بندوں کے معاملے میں کیا انصاف کرے گا؟ الا من رحم اللہ. کہتے ہیں اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم، چاہے اپنے خلاف گواہی دینے کی ضرورت پڑے. اپنے خلاف گواہی کیسے ہوگی؟ ماشاء اللہ، حافظ صاحب نے ٹھیک جواب دیا. تاکہ اپنے خلاف گواہی یہ ہے کہ اگر عدالت میں کوئی گیا پیش کرنے کے لیے کہ بھائی انہوں نے یہ گالیاں دی ہے، مجھ کو مارا ہے، بدتمیزی کی، ہاں بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اقرار جرم کیا، اعتراف کیا کہ ہاں میں نے ایسا کیا. یہ ہے اپنے آپ کے خلاف گواہی. اویل والدین یا ماں باپ کے خلاف گواہی ہو. کسی معاملے میں تمہارے ماں باپ مدعا علیہ ہے، مدعی کے حق میں گواہی تم ہو مدعی کے حق کے گواہ. تمہارے ماں باپ نے غلطی کی ہے، جاؤ اس کی گواہی دو ماں باپ کے خلاف. والاقربین، اور جتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ انسان اپنا بچاؤ، اپنی سیفٹی چاہتا ہے، نیچرلی نہیں چاہتا ہے کہ اس باپ کے خلاف گواہی دے کہ اس کا باپ اریسٹ ہو جائے، باپ پر جرمانہ ہو جائے. قرابت مندوں کی طرف طبعاً فطرتاً انسان مائل ہوتا ہے، دوسرے کے خلاف تو گواہی دے دے گا، لیکن باپ کے خلاف اگر گواہی دینے کی نوبت ہو، باپ مدعا علیہ ہو، مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہو اور گواہی بیٹے سے پیش کی جائے تو ہل جائے گا بیٹا، کیا کرے بڑے باپ کے خلاف. اور یقیناً جو مومن، اللہ کی محبت کرنے والا، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا، اگر اپنے باپ اور اپنے بھائی، اپنے چچا، اپنی ماں کے خلاف گواہی دے سکتا ہے تو دنیا کے کسی بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا. اللہ فرماتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما مشہود لہو او مشہود علیہ. جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو یا جس کے حق میں گواہی دے رہے ہو، سچی گواہی دو. مالدار ہے تو اس کی مالداری کی پرواہ مت کرو. انہوں ناراض ہو جاتے ہم سے، بھائی مالدار کے خلاف گواہی کیسے دیں؟ یا یہ فقیر آدمی ہے، محتاج آدمی ہے، بھائی قابل رحم آدمی ہے، چلو گواہی دے دیتے، جھوٹی ہی صحیح دے دیتے. لا حول ولا قوت. آپ کو اس کی فقیری پر رحم آیا اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کا خیال نہیں آیا. ارے آپ وہ قابل رحم فقیر ہے تو 1000 2000 5000 دے ڈالو، لیکن جھوٹی گواہی کہہ دینے کے لیے اپنی عاقبت کو خراب کیا. اس فقیر کی فقیری پر رحم کھانے کے لیے فقیر پر رحم کھاتے پیسہ دے دیتے اس کو. تو اللہ کہتا ہے کہ مالدار ہو تو مالداری اور فقیر ہو تو فقیری. مالدار کی مالداری سے دھونس کھا کر، اب فقیر کی فقیری پر رحم کھا کر اپنی حق اور انصاف کی گواہی سے نہ پھرو. فاللہ اولیٰ بہما، ان دونوں سے زیادہ ہے رعایت کے لائق کون؟ اللہ ان دونوں سے اولیٰ ہے، افضل. فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، تو خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ عدل و انصاف کی راہ چھوڑ دو. خواہشات کی پیروی نہ کرو، شریعت کے خلاف تمہاری جو خواہش ہے اس کی پیروی نہ کرو. جذبات کے راہ میں، خواہشات کے راہ میں بہہ نہ جاؤ. جو آدمی اللہ کی شریعت کے خلاف اپنے نفس کی سنتا ہے، سمجھو کہ اس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ. فلا تتبعوا الهوى، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ عدل کی راہ چھوڑ دو. ان تعدلوا کراہۃ ان تعدلوا، عدل و انصاف سے بچتے ہوئے اپنے نفس کی پیروی کر لیا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر زبان کو ٹیڑھی میڑھی کرتے ہو، یعنی گواہی بدل رہے ہو عدالت میں جا کر، ہم نے نہیں دیکھا تو ایسا دیکھا تو ایسا دیکھا، کچھ ایسا کیا کہ گواہی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور توڑے دو، یا گواہی کے دن ہی نہیں ناغا کر دیا، چلے گئے. جب گواہی لگی بلانے کے لیے آیا کہ چل رہا ہے کل گواہی میں، بھائی ہاں چلیں گے، نہ آ جائیں گے، تم پرواہ نکو کرو. اور اس دن 9-2-11 ہو گیا کہ حاصل ہوتا ہی نہیں ہے، بھی گواہ پیش ہی نہیں ہو رہا ہے عدالت میں، بھاگتا پھر رہا ہے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے خوب باخبر ہے، خوب اچھی خبر لے گا تمہاری. دیکھیے وارننگ ہے اس میں بھی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. مشرک کو کہیں ایمان لاؤ تو مطلب ہوا کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ، اور جو آلریڈی ایمان میں داخل ہو چکا ہے اس کو کہا جا رہا ہے، اس سے مطالبہ ہے ایمان لاؤ، تحصیل حاصل ہے. کہے گا نہیں، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان کو محقق کرو، پختہ کرو.
ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، ایمان کی تکمیل کرو، ایمان کے راستے پر لگے رہو، جمے رہو ایمان کے اوپر، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر لاؤ جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ نے ان سے پہلے کے نبیوں پر اتاری ہے، رسولوں پر اتاری ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو اللہ کا انکار کرے، جو ملائکہ کا انکار کرے، اس کی کتابوں کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کا دن کا انکار کرے، اور ایک چھٹا رکن بچ گیا، تقدیر کا انکار کرے جس کا یہاں ذکر نہیں ہے، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ ہر درجہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ اب یہ ساری تفصیلات ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات کے ضمن، اس لیے پھر دوہرائیں گے نہیں بات کو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک رسول کو جھٹلاتا ہے، سمجھو تمام انبیاء کرام کو جھٹلاتا ہے، اور نبی کو، ایک نبی کو جھٹلا دینے کی وجہ سے ایمان سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، چاہے فرشتے کو مان رہا ہو، جی چاہے آخرت کو مان رہا ہو، لیکن ایک رسول کو جھٹلا رہا ہے، جس رسول کا اللہ نے نام لیا اس کو جھٹلا رہا ہے بائی نیم کہ میں ان کو رسول نہیں مانتا، تو کسی ایک کا انکار ایمان کے تمام اجزاء اور ارکان کا ایمان انکار ہے، اسلام سے خالی ہو گیا، اور ہر درجہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ اس کا مطلب کہ گمراہی بھی تہبتہ ہوتی ہے، اس میں بھی تفاوت ہوتا ہے، اور ایمان کے اندر بھی درجات ہیں، ایمان میں بھی زیادتی اور کمی ہوتی ہے، اور اعمال صالحہ کے اندر بھی درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چنندہ بندوں میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، جو اللہ کے چنندہ بندے ہیں، سلیکٹڈ بندے ہیں، ان میں ظالم لنفسہ بھی ہے، اس میں مقتصد بھی ہے، اور اس میں سابق بالخیرات باذن اللہ بھی ہے۔ تو ایمان اور عمل والوں کے درمیان بھی کیٹیگریز ہیں، گمراہوں کے درمیان بھی وہی حال ہے، جہنم میں بھی طبقات ہیں، جنت میں بھی درجات ہیں، ماشاء اللہ۔ آگے آئے تھے ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، مرتد ہو گئے، پھر ارتداد کے بعد لوگوں نے سمجھایا بجھایا تو پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کر لیا، پھر مرتد ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، ایسے لوگ جو تذبذب اور تردد کے شکار ہیں، دو دو مرتبہ کلمہ پڑھ کر کے کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور بڑھتے چلے گئے، سمجھو کہ یہ تذبذب اور تردد کا شکار آدمی ہدایت کے لائق نہیں، اس کو استقرار نہیں ہے، اس کو استقامت نہیں ہے، نام اور اللہ کے درمیان ہے، تردد کا شکار ہے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت یاب نہیں کرتا۔ لیکن کیا اگر دو مرتبہ مرتد ہونے کے بعد پھر اگر وہ توبہ کرے اور ایمان و عمل کی راہ پر، استقامت کی راہ پر اختیار کرے، تو کیا وہ اسلام میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا؟ یقیناً سمجھا جائے گا، یقیناً سمجھا جائے گا، بشرطے کہ وہ پھر اس کے اوپر قائم رہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے، کہا یہ کہ اس کی چال بتا رہی ہے، ڈھلم الیقین ہے، کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی اس پر، بار بار آتا ہے اسلام میں نکل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے، اس کو کیا ہدایت دینے کا؟ لیکن اگر وہ ہدایت کی راہ پر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر جمتا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب مرتد ہونے والے، بار بار ایمان لانے والے، بار بار مرتد ہونے والے کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، تو بار بار گناہ کرنے والے کو، بار بار مرتد ہونے والے کو اللہ جب قبول کر رہا ہے، تو بار بار گناہ کرنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ، جتنی مرتبہ غلطی ہو مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، بشر المنافقین بان لہم عذاب علیم، سرسری طور پر گزرتے ہیں، منافقین کو بشارت دیجیے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ عام طریقے سے ہمارے ہاں اردو اصطلاح میں بشارت کہتے ہیں خوشی کی خبر کو، تو منافقین کو بشارت دیجیے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، یا تو سخریہ کے طور پر ہے، ٹھٹھا کے طور پر ہے، جی جلے پر نمک پاشی ہے، جی طنز ہے، بہت اچھا کہا،
یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ بشارت عربی میں وسیع معنی میں ہے، بشارت بشرت سے ہے، ایسی خبر جس کو سننے کے بعد آدمی کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ بدلے، رنگ بدلے۔ اچھی خبر سناؤ گے تو چہرہ کھل جاتا ہے، اور بری خبر سناؤ تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، مزمحل ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقہ سے اگر لغوی معنی دیکھیں گے تو بشارت اچھی چیز کے لیے بھی ہوئی اور بری چیز کے لیے بھی ہوئی، تو بشارت دیجیے ان کو عذاب علیم کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ منافق کون ہے؟ جو دل میں کفر چھپائے ہوا ہے اور زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اور اگر یہی منافق، آگے دیکھیے گفتگو آ رہی ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو دوست بنائے ہوئے، کافروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کافروں کی منہ بھرائی کر رہے ہیں، کافروں کی تعریفیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سیف بڑھنا ہے، ننگی تلوار بنے ہوئے ہیں، جب دیکھو اسٹیٹمنٹ مسلمانوں کے خلاف آ رہا ہے، لیکن کافروں کے لیے ٹھنڈے پانی بنے ہوئے، ٹھنڈا پانی ہے جی۔ اور اگر کافر اور کسی مسلمان کے کہیں ٹکراؤ ہو تو فتح کی دعا کریں گے کافر کے واسطے۔ تو جو کوئی کسی مسلمان کے خلاف کافروں کی نصرت اور حمایت کی دعا کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، واللہ وہ مسلمان نہیں، اسلام سے خارج۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کافروں کی منہ بھرائی کر رہے ہیں، مسلمانوں سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے، کافروں سے عزت کے لیے، مال کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، عہدہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جان رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہا ہے، مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو دشمن بنایا ہوا ہے۔ ایبتغون عندہم العزہ، عزت کے لیے گئے ہو، مال کے لیے، عہدے کے لیے گئے ہو۔ ارے بیوقوفو فإن العزة للہ جمیعا، تمام تر عزت اکیلے اللہ کی، اور اللہ عزت دیتا ہے کس کو؟ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ آج وہ اقتدار میں ہے، کل وہ اقتدار میں نہیں رہے گا، اللہ اس کو اقتدار سے بے دخل کر دے گا۔ کیوں اس کی حمایت کر رہا ہے؟ تو یہ جو شکل ہے کہ مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کا برا چاہ رہا ہے، کافروں کی منہ بھرائی کر رہا ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ منافق کی۔ سچے مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ منافقین کا چہرہ، منافقین کی نقاب کشائی کر کے ہم کو بتا رہا ہے کہ تم کو ایسا نہیں ہونا ہے، منافقانہ صفت اپنے اندر نہیں لانا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اسی طریقے سے منافقین قرآن کی آیات پر، احکام دین پر، رسول کے اوپر، شریعت کے اوپر مذاق اب بھکتیاں کستے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ کتاب میں ہم اتار چکے ہیں، سورہ انعام کی آیت ہے، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، وہاں پر کیا ہے؟ فإما ينسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ یہ آیت سورہ انعام کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ اتار چکا ہے کہ اگر کہیں بھی کسی سے سنو کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کر رہا ہے، یا اللہ کی آیت کا، اللہ کے احکام کا، اللہ کے کسی نبی کا، رسول کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کی ہم نشینی نہ اختیار کرو۔ انکار کی بات نہیں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ۔ اس کا حکم ہے، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے اس کو تو زبان سے منع کرو۔ کیا کر رہے بھائی؟ آپ اسلام کا مذاق اڑا رہے، آپ ہم کو دیکھ کر کے، داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کر کے اسلام کا مذاق اڑا رہے۔ اگر دیکھتے ہو کہ سختی کرتا ہے، ڈر ہے مار کھانے کا، بدماشی کرے گا، ہو سکتا ہے کہ ٹرین سے دھکیل دے، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ لیکن وہاں پر اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو، کرے کیا کروں میں، کیا کروں، دل سے تو برا جاننا، اگر دل سے برا جانتے تو وہاں پر سے چلے جاتے، کچھ دیر کے لیے دور چلے جاتے، دوسری بوگی میں چلے جاتے، لیٹرن باتھ روم میں چلے جاتے، یہاں تک کہ وہ گفتگو کا ٹاپک ہی بدل دیتے، اس کے بعد آ کر کے بیٹھ جاتے۔ تو اگر کسی کافر اور منافق کو دیکھو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے تو اس کو ٹوکو، اور اگر نہیں ٹوک سکتے ہو تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مجالست چھوڑو، وہاں سے اٹھو، تاکہ سمجھ میں آئے کہ تم کو یہ بات ناپسند ہے۔ فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا اور تم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور بیٹھے رہے اور اسلام کا مذاق اڑتا رہا تمہاری موجودگی میں، تو اللہ کہتا ہے اذنکم اذا مثلہم، تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے، مذاق اڑانے والوں میں تمہارا بھی نام لکھ لیں گے۔ تو مذاق تو منافق اڑاتے ہیں، کافر اڑاتے ہیں، مومن تو اللہ کے احکام کا احترام کرتا ہے، اس کو سچ سمجھ کر کے اسلام لایا ہے، قبول کیا ہے۔ لہذا اگر نہیں ٹوک سکتے بھیا، طاقت تو استعمال نہیں کر سکتے، اگر ٹوک بھی نہیں سکتے زبان سے، تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔
اگر ایسا نہیں کیا تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کافرین کو سب کو جہنم میں جمع کرے گا. منافقین کا ذکر کیوں پہلے کیا؟ کافر بڑا کہ منافق بڑا؟ منافق بڑا جس کا اعتقاد ہے. کافر تو کھلا ہوا کافر ہے، یہ منافق ہے. با مسلمان اللہ اللہ بابر ہمن رام رام. زبان سے کلمہ پڑتا ہے، دل میں کفر چھپائے ہوا ہے. اس کو تو اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو بدماش ہے، سب سے نچلے کھائی میں ہوگا جہنم کی. اسی اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، کافرین کا بات ہے. الذین یتربصون بکم، یہ منافقین جو ہیں انتظار میں رہتے. تربص مانے انتظار میں، جس کو ترجمہ کر لیجئے گھات میں لگے رہتے ہیں، انتظار میں. والمطلقات یتربصن ینتظرن، انتظار میں رہتے ہیں تمہارے کہ دیکھیں کافر سے جو جنگ ہو رہی ہے اس میں مسلمان فتح پا رہا ہے کہ کافر غالب آ رہا ہے. کافر کی فتح کو اللہ نے فتح نہیں کہا ہے، سمجھا نا. ان کان للکافرین نصیب غلبہ، کیونکہ اسلام اس کی فتح کا قائل ہے. وہ کب تک فتح کرے گا؟ آخری فتح مسلمان ہی کی ہوگی. والعاقبۃ للتقوی، گھنٹہ اسلام کا ہی کرے گا، تقوی ہی کا کرے گا. اس سے اللہ اس کو فتح نہیں کر رہا ہے. تو یہ ہاتھ میں لگے ہوتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں. مسلمان کی اگر فتح ہو جائے گی، مال غنیمت آئے گا، ارے ہم تو مسلمان ہیں نا بھائی، آپ کے ساتھ ہیں نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا، کبھی آپ کے خیرات مانگا ہے تو وہ بھی دیا ہے تاکہ غنیمت کا مال لے لیں. ٹھیک ہے. اور اگر مسلمانوں کے خلاف غلبہ نصیب ہو گیا کافروں کو تو کہتے ہیں تم جانتے ہو نا کہ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بلکہ ہم مسلمانوں کو ڈراتے رہتے ہیں کہ کفار کا لشکر بہت بڑا ہے، لڑائی نہیں کرو، نہیں فتح پاؤ گے. اس طریقے سے ہم تمہارے لیے ڈیفنس کا کام کرتے ہیں، تمہارا دفاع کرتے ہیں، مسلمانوں کی طاقتوں کو کمزور کرتے ہیں، ان کے اندر خوف اور دہشت پیدا کرتے ہیں. تو دو ہم کو. تو کافروں سے بھی لے لیا ابن الوقت. اور یہ ابن الوقت جو ہے مسلمانوں کے پاس بھی آ گیا جب مسلمانوں کی فتح ہوئی تو غنیمت مانگنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. الم نکم معکم، مومنوں سے کہتے ہیں. اور جب کافروں کو نصیب ہوتا ہے یعنی غلبہ تو قالوا الم نستحوذ علیکم، کیا ہم آپ کے لیے نہیں تھے؟ کیا ہم آپ پر مسلط نہیں تھے؟ کیا ہم آپ پر نہیں چڑھے ہوئے تھے کہ مسلمانوں سے جنگ کرو؟ اور ادھر مسلمانوں کو کمزور کر رہے تھے کہ کافروں سے مت لڑو، ان کی طاقت بہت ہے. تو ادھر تم پر بھی مسلط رہے، اکساتے رہے کہ جنگ کرو، اور ادھر کافروں مسلمانوں کو تمہارے خلاف کمزور کرتے رہے. وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایسے لوگوں کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنین کے اوپر دسترس اور غلبہ عطا نہیں کرے گا. وقتی ہے، جو غلبہ ہے وہ وقتی ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن کی روٹھی بہار. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو ٹھگتے ہیں اور مومنوں کو بھی ٹھگتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا. ارے آپ حافظ ہیں، آپ بولا کیجیے، پڑھا کیجیے. ہم اس لیے حافظ کو قریب بیٹھاتے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی ٹھگتے ہیں اور مومنوں کو بھی ٹھگتے ہیں. جی وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ اللہ ان کو ٹھگتا ہے. تو اللہ تو ٹھگتا ہے. مکاروں کے خلاف اللہ مکر کرتا ہے. جو اسلام کے خلاف مکر کرے گا اللہ اس کے خلاف مکر کرے گا. خفیہ تدبیر چلے گا، تمہاری مکر سے بڑی مکر ہے اللہ کی، اور تمہاری چال سے بڑی چال ہے اللہ کی. تو خدا اور مکر یہ اچھی صفت نہیں تو نہیں علی الاطلاق، لیکن خادے کے خلاف، مکاروں کے خلاف اگر مکر چلا جائے یا اس کے مکر کو ناکام کر دیا جائے تو یہ اچھی صفت ہے، غلبے کی دلیل ہے. اس لیے اللہ کا نام ماکر اور خادے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ من کل الوجوہ میں فضیلت نہیں ہے. لیکن ماکر کے خلاف ماکر ہے، خیر الماکرین ہے. اور تم کیا اللہ کو ٹھگتے ہو؟ اللہ تم کو ٹھگتا ہے. بیوقوف ہو کہ تم کو ڈھیل دیے ہوا ہے، اتنی شرارتیں کرتے ہو پھر بھی ڈھیل دیے ہوا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت خوش ہیں. جس دن اس نے رسی کھینچی اور پکڑ اس کی شروع ہوئی، ان بطش ربک لشدید، بھاگ نہ سکو گے کہیں. ہاں، لیکن لفظ خیانت اللہ نہیں کرتا. بندے خیانت کرتے ہیں. ان یریدوا خیانتک فقد خان اللہ من قبل. یہ نہیں کہا کہ اللہ بھی ان سے خیانت کرتا ہے، یہ نہیں کہا.
اللہ خیانت نہیں کرتا، لیکن خدا دینے والے کو خدا دیتا ہے، مکر کرنے والے کو کے ساتھ مکر کرتا ہے، وہ خیر الماکرین۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو انتہائی سست ہو کر کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بالکل نشاط اور رغبت نہیں ہوتا نماز میں، ان کو دلچسپی کہاں ہے؟ اور جس کو نماز میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے ہارے جی آوے گا، نہیں چاہے گا پھر بھی آوے گا، لوگوں کے کہنے سننے پڑ آوے گا۔ لیکن جس کو نشاط ہے، رغبت ہے، نماز سے محبت ہے، وہ جب تک نماز نہیں پڑھتا اس کو اطمینان نہیں ملتا۔ تو یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ نماز کو جی نہیں چاہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لو، کہیں منافق تو نہیں ہو تم۔ یہ نفاق کی صفت ہے کہ منافق نماز کے لیے سست ہو کے چڑھتا ہے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، اندھیری رات ہو تو پتلی گھڑی سے نکل جاتا ہے۔ عشاء اور فجر منافقین پر بڑی بھاری ہوتی ہے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ اگر امام کے پیچھے ہو اور امام صاحب نے لمبا رکوع اور سجدہ کر دیا، قرات لمبی ذرا کر دی، تو سمجھتا ہے کہ بیڑی پڑی ہوئی ہے ہاتھ میں گردن میں، کیسے یہ بیڑی کھلتی اور بھاگتا نہیں۔ مسجد میں آئے گا سوچے گا کہ جیل میں ہے، کیسے نکلے اس سے، بھاگتا ہے۔ اور اگر خود نماز تنہا پڑھنی ہو تو کوے کی 4 ٹھونگے مارتا ہے، نکل جاتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ٹھیک سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تسبیح نہیں کرتا، تحیات درود صحیح نہیں پڑھتا، جلدی پڑھ کر کے ایک سانس میں سورہ فاتحہ ختم کر دیتا، یا لمن تعلمون کر کے نکل جاتا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تو نشاط اور رغبت کی نماز پڑھو، اللہ کی خوشنودی کی نماز اور اطمینان کی نماز پڑھو۔ مذبذبین بین ذالک، ان کا حال مذبذب ہے، متردد ہیں ادھر اور ادھر۔ کالشاة العائرہ، جیسے وہ بکری جس کو اس کے مذکر کی ضرورت ہو تو کبھی ایک مذکر کے پاس بھاگتی، کبھی دوسرے مذکر کے پاس بھاگتی۔ یہی حال ہے منافقین کا، کبھی مومنوں کے پاس بھاگتے، کبھی کافروں کے پاس بھاگتے، متردد ہیں، کدھر جائیں کدھر رہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں، کسی ایک کو سلیکٹ کرنے کے لیے پوزیشن میں نہیں ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کے ہیں نہ ان کے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے سبیل کہاں ملے گی، یعنی ہدایت کی سبیل کہاں ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ایمان اور یقین کی راہ پر، ہمارے صالح کی راہ پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔